بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ 2 سمبا کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی کہ آمنہ کے یہاں ولادت ہوئی۔ 9 مولد بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، چاند بھی اس کے سامنے پھیکا تھا۔ آمنہ نے اپنے خسر عبد المطلب کو خبر کرائی کہ آ کر پوتے کو دیکھ لیں۔ عبد المطلب بھاگے ہوئے آئے، نظر پڑتے ہی کھل اٹھے۔ ایک تو لڑکا تھا اور وہ بھی عبداللہ کا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے، بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما، پھر لیے ہوئے کعبہ پہنچے، اس کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد رکھا۔ محمد کے معنی ہیں ہر لحاظ سے قابل تعریف، وہ جسے سب پسند کریں، سب اچھا کہیں۔ ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے بچے کا عقیقہ کیا اور قریش کی دعوت کی۔ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھا، عبد المطلب کیا وجہ ہے آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا؟ خاندان کے اور ناموں جیسے نام نہیں رکھا؟ میں نے چاہا آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی پیارا ہو اور خلقت کو بھی۔ عبد المطلب نے نہایت سادے انداز میں اپنے دل کی تمنا لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ قریش میں اونچے گھرانوں کی عورتوں میں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھی، دیہاتیوں سے دائیوں کی ٹولیاں آتی تھی، وہ بچوں کو اپنے یہاں لے جاتی، ان کو دودھ پلاتی، پرورش وہ پرداخت کرتی، جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتی اور دوسرے بچے لے جاتی۔ اس سے بچے خوب تندرست رہتے، فصیح عربی بھی سیکھ لیتے۔ دائیوں کے آنے کے موسم متعین تھے۔ محمد کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی دائی نہ ملی۔ عبداللہ کا ایک بھائی تھا ابو لہب، اس کی ایک باندی تھی سوبیہ۔ 7 دن آمنہ نے خود دودھ پلایا، پھر بچے کو سوبیہ کے حوالے کر دیا کہ جب تک کوئی دائی نہ ملے اس کو دودھ پلائے۔ تو سوبیہ نے پس کچھ ہی دن دودھ پلایا تھا کہ قبیلے بنی سعد کی دائیاں آ گئی۔ دائیاں بچے تلاش کرنے لگی، وہ گھر گھر جاتی، ماؤں کو اپنی خدمات پیش کرتی، مائیں جس کو پسند کرتی اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی۔ ساری ماؤں نے دائیاں چن لی اور ساری دائیوں کی گودیں بھر گئیں۔ ہاں، صرف ایک دائی رہ گئی، اس کو کسی نے نہ پوچھا، اس لیے کہ وہ ذرا کمزور اور دبلی تھی، مفلسی کا شکار تھی۔ یہ تھی ابو زیب کی بیٹی حلیمہ۔ بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا تھا۔ دائیاں اس سے دور دور رہیں، کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ بچہ تھا عبداللہ کا بیٹا محمد۔ دائیوں نے سنا محمد یتیم ہے، باپ کے سائے سے محروم ہیں، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی، اس کی پرورش کو حقیر جانا، اس کو دودھ پلانا بے سود سمجھ لیا۔ بولی، اس یتیم کو لے کر کیا کریں، اس کا دادا ہمیں کیا دے دے گا، ماں سے بھی کیا مل جائے گا۔ اب واپسی کا وقت آ گیا، دائیوں نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک خوش تھی کہ اس کی گود میں بچہ تھا۔ حلیمہ کا شوہر ساتھ تھا۔ حلیمہ نے کہا، بخدا مجھے تو شرم آتی ہے، ساری سہیلیوں کی گود بھری ہیں، ایک میری ہی گود خالی رہ گئی، میں تو جاتی ہوں اس یتیم کو لے لیتی ہوں، خالی ہاتھ لوٹنے سے تو بہتر ہے اس یتیم کو ہی لے چلیں۔ جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسی میں برکت دے۔ شوہر نے تائید کی۔ حلیمہ بچے کو لینے کے لیے آمنہ کے پاس پہنچی۔ آمنہ کو ملال تھا، ان کے لال کو کسی نے نہ پوچھا۔ سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لیے پر ان کے جگر پارے کو لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچوں کو لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ حلیمہ نے محمد کو چھاتی سے لگایا اور منہ میں سوکھی پستان دے دی جس میں دودھ برائے نام ہی تھا، لیکن حلیمہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پستان منہ میں دیتے ہی انہیں ایسا لگا جیسے دودھ کی سوتیں جاری ہو گئیں۔ یکایک چھاتی بھر گئی، بچہ دودھ پی رہا تھا اور دودھ بچے کے منہ سے ٹپک رہا تھا۔ محمد شیر ہو چکے تو حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا، حالانکہ اس سے پہلے تنہا اسی کے لیے دودھ ناکافی ہوتا۔ وہ پیتا لیکن کبھی شیر ہونے کی نوبت نہ آتی۔
چھاتی چوستا اور چوس کے رہ جاتا۔ حلیمہ کی ایک اونٹنی تھی، دبلی پتلی، بالکل مریل۔ بھوک لگی تو شوہر اسے دھونے اٹھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ تھن جو ہمیشہ سوکھا رہتا آج بالکل بھرا ہوا تھا، دودھ خود بخود ٹپک رہا تھا۔ شوہر نے خود بھی پیا، بیوی کو بھی پلایا، دونوں نے جی بھر کے پیا۔ رات ہوئی تو دونوں نے بچوں کو پہلو میں سلایا، پھر خود بھی سوئے رہے۔ نیند اتنے آرام اور چین کی تھی کہ بالکل ہی بے خبر ہو گئے۔ صبح ہوئی تو شوہر بولا، حلیمہ کیا خیال ہے؟ بخدا بہت مبارک بچہ پا گئی تم۔ حلیمہ، بخدا میرا بھی یہی احساس ہے۔ دائیوں کا قافلہ گھروں کو لوٹا۔ حلیمہ کی گدیاں آگے آگے تھی اور مستانہ و رواں دواں تھی۔ سہیلیوں نے یہ دیکھا تو آواز دی، واہری ابو زیب کی بیٹی، ذرا ٹھہرنا، ہمیں بھی تو آ لینے دو۔ ارے یہ وہی گدیاں تو ہیں جس پر تم آئی تھی، یہ تو راستے میں رک جاتی تھی، بار بار تم پیچھے ہو جاتی تھی۔ حلیمہ، ہاں ہاں بخدا یہ وہی گدیاں ہیں۔ سہیلیاں، ایسا نکارا گدیاں بھی، یہ تیزی اور چستی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ If you enjoy the video, please like the video, share with friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon.